لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية والأعداء أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازاں، ماتم داران و پرسداران سید الشہداء، طفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس شب جمعہ، دعائے شب جمعہ کی سمیل تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ على كل نعمة، واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا. پروردگار کی واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن لوگوں نے التماس و دعا کا، اللہ ان کے تمام حوائج شریعہ کو برآمد عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں چاردہ معصومین کے روزوں کی زیارت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مولا و آقا، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار. ربنا تقبل منا انک صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصول دین کے اوپر جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اصول دین میں سب سے پہلی منزل پر توحید ہے، اور توحید کے حوالے سے 4-5 نشستوں میں اپنی بات کو عرض کیا. اور آج میرا ارادہ ہے کہ عدل پروردگار، توحید کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عدل. ہم پروردگار کو عادل مانتے ہیں. عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ عدل کرنے والا ہے. تو سب سے پہلے عدل کی تعریف یعنی ڈیفینیشن جو ڈکشنری کے اندر کی گئی ہے، عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ڈکشنری کے اندر ملتا ہے کہ عدل کا مطلب ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے. جہاں جس چیز کو رکھنے کا حق ہے وہاں رکھیں تو اس کو کہتے ہیں عدل. یعنی جیسے جوتا ہے تو جوتے کی جگہ یہ ہے کہ انسان پیر میں پہنے، تو اگر جوتے کو پیر میں پہنا جائے تو عدل ہے. ٹوپی کی جگہ ہے کہ سر کے اوپر رکھے، تو اگر ٹوپی کو سر پہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ عدل ہے.
اسی کے مقابلے میں ہے ظلم. تو ظلم کس کو کہتے ہیں کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا. جیسے جوتے کی جگہ پیر میں ہے، اب اس کو کوئی آدمی ہاتھ میں پہن لے تو یہ ظلم ہے. ٹوپی کی جگہ سر پر ہے، اگر کوئی پیر پہ رکھ دے تو یہ ظلم ہے. تو یہ عدل اور ظلم کے، کسی کو اس کے مستحق جگہ کے اوپر رکھنا عدل ہے اور غیر مستحق جگہ پر رکھنا ہی ظلم ہے. تو اب خدا کو جو ہم عادل کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے کہ خدا عادل؟ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا عادل یعنی خدا انصاف کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے. تو حقیقت میں خدا کو انصاف کرنے والا کہنا صحیح نہیں ہے. وہ انصاف کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ انصاف کا جو لفظ ہے، انصاف کا جو شبد ہے، وہ بنا ہے نصف سے. نصف جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ آدھے پارے پر جب پہنچتے ہیں تو نصف لکھا ہوا آتا ہے، یعنی اب آپ نے آدھا پارا پڑھ لیا، نصف پڑھ لیا. تو انصاف کا لفظ بنا ہے نصف سے. نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا. تو انصاف اگر کہیں کہ کوئی انسان ہے جو انصاف کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمی اس کے پاس فیصلے کے لیے جائیں تو آدھا آدھا دونوں کو دے دیں. انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابر سے دو آدمیوں کو آدھا آدھا دے دیا جائے. تو اللہ کو انصاف کرنے والا سے کہنا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اللہ عادل ہے. عادل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دے. یہ ہے عادل کا مطلب. تو اللہ انصاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اللہ اس کو دے. تو ہم مانتے ہیں خدا کو عادل، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خدا کو عادل نہیں مانتے، وہ صرف اصول دین میں 3 چیزوں کے قائل ہیں، یعنی توحید، نبوت اور پھر قیامت. یعنی عدل الہی کے منکر ہو گئے اور امامت کے بھی منکر ہو گئے. اور اسی لیے جو لوگ عدل الہی کے منکر ہو گئے کہ خدا عادل ہے، اس کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب کیا؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے. خدا عادل نہیں ہے، یعنی توحید کے بعد ڈائریکٹ جو نبوت کو مانے کہ خدا کی عدالت کو نہیں مانتا، پھر وہی عقیدہ رکھنے لگے کہ اگر خدا، کیونکہ توحید ہے، خدا مالک ہے، خدا رازق ہے، خدا حاکم ہے، تو وہ چاہے تو یزید کو جنت دے سکتا ہے. یہ لوگ ایسا عقیدہ رکھنے لگے کہ خدا اگر چاہے، وہ مالک ہے، وہ اگر چاہے تو یزید کو معاف کر دے. لیکن ہم ایسا عقیدہ ہرگز نہیں رکھتے کہ خدا کیونکہ عادل ہے وہ ظالم نہیں ہے، اور اس نے ظالمین کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے. تو کیونکہ وہ عادل ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یزید کو جنت دے دے. ممکن ہے نہیں. کیونکہ خدا عادل ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یزید جیسے ظالم و فاسق و فاجر کو وہ معاف کر دے اور جنت دے دے. لہٰذا اگر خدا یزید جیسے ظالم کو اور ستمگر کو جنت دے تو پھر اس کی عدالت پہ حرف آ جائے گا، پھر وہ عادل نہیں رہ جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ خدا اپنے بندوں کے درمیان جو گناہگار ہیں اور جو نیک ہیں ان کے درمیان میں خدا فرق رکھے گا، خدا حد فاصل کو رکھے گا. تو اب دیکھیں کہ خدا عادل ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا عادل ہے؟ تو قرآن مجید کی آیات دلیل ہیں. قرآن مجید کی پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، تثبیت ہے. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. اس بات کی اللہ گواہی دیتا ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں. صرف اللہ ہی نہیں، ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں. وأولو العلم، اور صاحبان علم بھی گواہی دیتے ہیں. کس چیز کی؟ اولو العلم سے مراد 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اولو العلم سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہے اس آیت میں. یعنی خدا بھی گواہی دیتا ہے، انبیاء اور اوصیاء بھی گواہی دیتے ہیں، ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں. کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ انہ لا الہ الا ہوا، کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے. قائما بالقسط، کہ جو عدل کرنے والا ہے، جو قسط کرنے والا ہے وہ پروردگار.
پہلی آیت. دوسری آیت میں پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. پھر تیسری آیت اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ عدل کرے اور نیکی کرے. تو جب وہ خود عدل کا حکم دے رہا ہے بندوں کو تو وہ خود کیسے ظلم کر سکتا ہے. چوتھی آیت میں ارشاد ہوا ان اللہ یحب المقسطین. بے شک خدا عدل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. جو لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَظْلِمُهُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور وہ لوگ اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ عنکبوت کی ہے اس آیت کی تفسیر میں ملتا ہے کہ قوم عاد کے اوپر خدا نے عذاب نازل کیا، قوم سمود کے اوپر عذاب نازل کیا، قوم نوح کے اوپر عذاب نازل کیا، قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کیا، قوم ابراہیم کے اوپر عذاب نازل کیا. تو ان سارے نبیوں کی امتوں پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا ہے تو کیوں اللہ نے عذاب نازل کیا؟ کیا اللہ ظالم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ان قوموں کے کام ایسے تھے، عمل ایسا تھا کہ اللہ نے عذاب نازل کیا اور اللہ کو عذاب نازل کرنا پڑا کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے. تو یہاں پر بھی اللہ ظالم نہیں ہے. اب دیکھیے دلیل کیا ہے، یہ تو قرآنی آیات ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ خدا عادل ہے، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پہلی دلیل جو پیش کی گئی ہے علماء پیش کرتے ہیں کہ خدا عادل ہے یہ کہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ عدل اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے اور اللہ ہر طرح کی برائی سے پاک ہے. لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ کیونکہ عدل اچھی چیز ہے لہٰذا اللہ کے یہاں عدل ہے، اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے. یہ پہلی دلیل ہے کہ خدا عادل ہے کیونکہ انسان کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ خدا عدل کرنے والا ہے، خدا انصاف کرنے والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. دوسری دلیل کہ خدا عادل ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خدا نے جتنے بھی واجبات انسان کے اوپر واجب کیے ہیں تو انسان کے اوپر ایسے واجبات کو واجب کیے ہیں جس کو انسان ادا کر سکے. کبھی بھی اس نے تکلیف ما لا یطاق نہیں دی، یعنی کوئی ایسا واجب نہیں کیا جس کو انسان کر ہی نہ سکے، کوئی ایسا واجب نہیں، بلکہ ایسے واجبات کیے ہیں کہ انسان جس کو انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے. اب مثلا اللہ اگر واجب کر دیتا کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر رات تک مسجد میں بیٹھے رہنا ہوگا تو ہر آدمی آبجیکشن کرتا کہ اللہ کی عدالت کہاں ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی کام نہ کریں، صرف مسجد میں بیٹھے رہیں. تو ہر آدمی آبجیکشن کرتا، اسی لیے اس نے کہا نہیں، صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 17 رکعت، صرف 17 رکعت نماز پڑھ لو. پورے سال بھر بھوکے رہنے کی، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مہینہ جب ماہ رمضان آئے تب روزہ رکھ لینا. ہر سال حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی میں ایک بار حج کر لو تو بس یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اسی طرح اگر خدا یہ حکم کر دیتا اور واجب کر دیتا کہ ہر حالت میں چاہے انسان بیمار ہو، کھڑا ہو سکے، بیٹھ سکے یا نہ بیٹھ سکے، اس کو کھڑا ہو کے ہی نماز ادا کرنا ہوگا، تو ہر آدمی آبجیکشن کرتا کہ ایک آدمی جو بیمار ہے وہ تو کھڑا ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، پھر اللہ نے کیوں واجب کیا کہ ہر حالت میں کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو؟ تو یہ اس کے عدل کی دلیل ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھ لو، اگر سفر میں ہو تھک گئے ہو تو 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو. تو یہ سارے جو حکم ہیں خدا کے یہ اس کے عدل کے مطابق ہیں کہ وہ جتنے بھی واجبات اس نے انسان پر رکھے ہیں وہ انسان ادا کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان ادا نہ کر سکے. دوسری دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے کہ خدا عادل ہے.
اور تیسری دلیل خدا کی عدالت کی ہے کہ خدا عادل ہے کہ وہ قیامت کے دن جو فیصلہ کرے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس برائی کا نتیجہ اور انجام کو دیکھ لے گا۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، کسی بھی کورٹ میں جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، تو آپ کو انجسٹس نظر آئے گا، آپ کو عدل اور انصاف نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی جج کو فیصلہ کرنے کے لیے آئی وٹنس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ جو چشمدید گواہ ہوتا ہے وہ بک بھی جاتا ہے، کوئی پیسہ دے کے خرید بھی لیتا ہے تو غلط گواہی بھی دے دیتا ہے، اور غلط آئی وٹنس کی گواہی کی وجہ سے فیصلہ کرنے والا جج غلط فیصلہ بھی سنا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر جگہ، انڈیا میں بھی چلے جائیے تو کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت چل رہی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا اس پوری کائنات میں ہے تو وہ صرف ذات پروردگار ہے، اور یہی دلیل ہے، تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ خدا عادل ہے، کیونکہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ چوتھی دلیل کہ خدا عادل ہے وہ یہ کہ اس نے جو کتاب بھیجی ہے قرآن مجید، جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، سب کی سب آیتیں ایسی ہیں جس کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ اس نے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا سورہ، کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس کو انسان انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پائے۔ اگر انسان سمجھ ہی نہ پاتا تو آدمی کہتا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس نے ایسی کتاب بھیجی ہے، ایسی آیات بھیجی ہے کہ انسان آسانی سے جس کو سمجھ سکتا ہے، اور یہی دلیل ہے کہ خدا عادل ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایک سوال جو کیا جاتا ہے، اور ہم سے بھی ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ خدا اگر عادل ہے تو ایسا کیوں کہ وہ لوگ یا وہ بچے کہ جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے، مثلا کوئی بچہ ہے کہ جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور وہیں بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد اسی کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، وہ تو اسلام سے دور تھا، تو اللہ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، ایسا کیوں؟ یہ تو عدل خدا کے خلاف ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایسے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا۔ تو یہ سوال ہم سے کسی نے بہت سالوں پہلے کیا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ خدا جو اسلام پر نہیں ہے تو اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب سن لیجیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تو یہ پہلی مرتبہ اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے خدا نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، عالم ذر میں، عالم ارواح میں، اور تمام انسانوں کی روحوں سے اس نے گواہی لی کہ توحید کی گواہی لی کہ مجھے ایک مانتے ہو یا نہیں، نبوت کی گواہی، امامت کی گواہی لی، اور جس نے اس وقت عالم ارواح میں گواہی دی تھی تو وہ آج بھی یہاں پر توحید خدا کو مانتا ہے، لیکن جو وہاں منکر ہو گیا وہ یہاں بھی منکر ہو گیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے باپ ہوتے ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی کسی بھی گھر میں بچہ جنم لے رہا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر میں ہو، یہودی کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں، لیکن فطری طور پر اسلام کو لے کر آتا ہے۔ فطرت میں اسلام ہر ایک بچے کے پایا جاتا ہے، یہ دوسری چیز۔ اور انسان اگر چاہے تو اسی فطرت کو بڑا ہو کے سمجھے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خدا نے ہر ایک انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے۔ جب آدمی عقل اور شعور کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو خود بخود اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کر رہا ہے، پتھر کو پوج رہا ہے، یہ خدا ہے کہ جو ایک مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتا، یا وہ خدا ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگر گناہ گاروں کو، اگر ایسے بت پرستوں کو جہنم میں ڈالے گا تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین عدل ہے، یہ خدا کا عدل ہے، کیونکہ اللہ نے حجت کو تمام کر دیا ہے۔
اللہ نے عقل جیسی نعمت دے دی۔ اب اس کے بعد ایک اور آبجیکشن اور ایک اور سوال ہوتا ہے اللہ کی عدالت کے اوپر کہ اگر پروردگار عالم عادل ہے تو ایسا کیوں ہے؟ جب عادل ہے تو سب کو برابر سے پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اندھا ہوتا ہے تو کوئی پیر سے اپنگ ہوتا ہے، ہینڈی کیپ ہوتا ہے، تو کسی کا ایک ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ نہیں، ایسا کیوں؟ اگر خدا عادل ہے تو سارے انسانوں کو برابر سے پیدا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تو خلقت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ خدا عدل و انصاف کرتا ہے۔ جو بچے ہینڈی کیپ پیدا ہوتے ہیں اس میں اگر غلطی ہے تو ماں باپ کی غلطی ہے، کیونکہ ماں باپ نے شادی سے پہلے احکامات جو بیان کیے گئے ہیں اگر ان کو پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اندھا ہے تو اس کس وجہ سے اندھا ہو گیا، گونگا ہے کس وجہ سے گونگا، یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں۔ تو اگر شادی سے پہلے ان احکامات کو پڑھ لیں تو وہ بچے کبھی بھی ہینڈی کیپ اور ڈسیبل پیدا نہیں ہوں گے۔ لہذا اس میں بھی اگر غلطی ہے تو ماں باپ کی غلطی ہے۔ خدا کی عدالت کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ خدا عادل نہیں ہے تو اس نے کیوں ایسا پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس انسان کے اندر دنیا میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، مثلا ایک آنکھ نہیں ہے کسی کی، تو خدا اس کو دوسری طاقت دے دیتا ہے، دوسری قوت اس انسان کے اندر رہتی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ خدا اگر کسی کے اندر یہاں کوئی کمی اور عیب و نقص رہ جاتا ہے اس دنیا میں تو جنت میں اللہ اس عیب کو پورا کرے گا۔ جنت کے اندر اگر کوئی یہاں بے اولاد رہ گیا تو خدا وہاں پر موقع فراہم کرے گا کہ وہ وہاں جنت میں صاحب اولاد ہو جائے۔ تو جو کمی یہاں پر رہ گئی تو یہ اس کی عدالت ہے اور اس کا عدل ہے کہ وہ اس کمی کو جو یہاں پر رہ گئی وہ وہاں پر اللہ اس کمی کو پورا کرے گا۔ تو یہ اللہ ہے کہ جو عدل اور انصاف سے کام لینے والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے اوپر ظلم اور ستم کو نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ ایک عورت جناب داؤد کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت داؤد نے کہا کہ پوچھو کیا سوال ہے۔ وہ سوال کرتی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا پروردگار عادل ہے، عادل کرنے والا ہے یا ظالم ہے؟ تو حضرت داؤد نے کہا بے شک میرا پروردگار عدل کرنے والا ہے، وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر حضرت داؤد نے پوچھا کہ تم ایسا سوال کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میری 3 لڑکیاں ہیں اور ان کے ذریعے معاش کے لیے میں کپڑا بننے کا کام کرتی ہوں اور میں شال بنتی ہوں اور اس کو ٹھنڈی کے موسم میں جا کے بازار میں بیچ دیتی ہوں اور اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ اس سے میں اپنی بچیوں کو کھلاتی پلاتی ہوں اور ان کا خرچ چلاتی ہوں۔ لیکن میں کل جب جا رہی تھی بازار میں تو ایک پرندہ آیا اور پرندے نے آ کر اس شال کو میرے ہاتھ سے چھین لیا اور لے کر چلا گیا۔ اب میں جو شال بیچنے گئی تھی کہ بیچ کر پیسہ گھر لاؤں، اب میں خالی ہاتھ گھر آئی، تو بتائیے آپ کی اللہ کی عدالت کہاں ہے؟ خدا کی عدالت کہاں ہے کہ میری بچیاں بھوکی ہیں گھر میں اور ان کو دینے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کچھ میں لینا چاہتی تھی وہ بھی وہ پرندہ لے کے چلا گیا۔ اتنے میں وہ فریاد کر ہی رہی تھی ان کی خدمت میں حضرت داؤد کے پاس کہ حضرت داؤد کے دروازے پر کسی نے نوک کیا، کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھولا اور ان لوگ حضرت داؤد کی اجازت سے گھر میں داخل ہوئے۔ تو جب گھر میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ بزنس مین ہیں، 10 کے 10 بیوپاری ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی جیب سے 100 دینار نکالا اور جناب داؤد کے پاس ایک ٹیبل رکھا تھا اور ٹیبل کے اوپر سب نے رکھ دیا، تو 1000 دینار جمع ہو گئے۔ تو حضرت داؤد نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ آپ لوگوں نے جو دینار یہاں پر رکھے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بیان کیا کہ واقعہ اس طرح ہے کہ کل جب ہم ایک دریا کا سفر کر رہے تھے تو اچانک سے طوفان آ گیا، اور جب طوفان آیا تو اتنا شدید طوفان تھا کہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی بھی ٹوٹ گئی اور قریب تھا کہ ہم لوگ بھی ڈوب جائیں پانی میں، اتنا زیادہ پانی اور طوفان تھا کہ ہم لوگ ختم ہو جاتے۔ کہ اتنے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک پرندہ آیا اور اس کے پاس ایک شال تھی اور شال کو اس نے گرایا، اور جب شال کو گرایا تو اس شال سے ہم نے اپنی کشتی کو جو ٹوٹ گئی تھی تو کشتی کو باندھ دیا، اور اسی شال کے باندھنے کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی۔
اور ہم نے جب طوفان میں پھنس گئے تھے تو ہم نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ ہم کو اس طوفان سے نجات دے دے گا تو ہم سب 10 لوگ 100 دینار کسی فقیر کو دیں گے، لہٰذا یہ 1000 دینار ہم رکھ کے جا رہے ہیں، آپ کسی مستحق کو دے دیجیے۔ حضرت داؤد نے وہ 1000 دینار اٹھائے اور اٹھا کے اس عورت کو دے دیا اور دے کر کہا کہ تم کہہ رہی تھی کہ پروردگار ظالم ہے، دیکھو میرا پروردگار کتنا عادل ہے کہ اس نے دریا کے اندر سے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ صلوات اللہم صلی تو دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے ساتھ حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خدا عادل ہے تو میری زندگی میں یہ تکلیفیں کیوں ہیں، یہ مشکلات کیوں ہیں۔ اگر تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں تو انسان کی اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ خدا کبھی بھی کسی بندے پر ظلم اور ستم نہیں کرتا، نہ کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے کیونکہ وہ عادل ہے، اسی لیے اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے پیدا کیا ہے بندوں کو تو کسی کو ہدایت کے لیے بھی بھیجے۔ اسی کو نبوت کہتے ہیں کہ نبوت کو ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور جب وہ عادل ہے تو اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انبیاء کا سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا تو پھر کسی کا سلسلہ ہدایت قائم کرے، اور اسی کو امامت کہتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ عادل ہے لہذا اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کو جزا دے، ان کو انعام دے، اور جو برے بندے ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو سزا دے، اور اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ تو عدل الہی کے اوپر ہی پورے اصول دین کا دار و مدار ہے۔ حقیقت میں اگر عدل خدا کو مانے گا انسان تو نبوت کو، امامت کو، قیامت کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے پوری بات کا کہ اللہ عادل ہے، یعنی وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ دوسرے بندے پر ظلم کرے۔ تو آپ سوچئے کہ جب وہ ایک بندے پر ایک بندے کا کیا ہوا ظلم پسند نہیں کرتا تو خدا کیسے پسند کرے گا کہ اس کے نبی کی آل کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں؟ کیا وہ اللہ پسند کرے گا؟ وہ خدا کبھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ نبی کی آل سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ظالم تھے پیغمبر اسلام کے بعد، یہ کیسے ظلم و ستم کرنے والے افراد تھے کہ جنہوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا پیغمبر اسلام کے بعد۔ اور نبی کی وہ بیٹی کہ جس سے پیغمبر اسلام اتنا محبت کیا کرتے تھے کہ دروازے پر جاتے تھے تو پہلے اجازت مانگتے تھے کہ اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر آ جاؤں، اور جب اجازت ملتی تھی تو گھر کے اندر جاتے تھے۔ مسلمانوں نے اسی دروازے کو آگ لگا دیا کہ جس در پہ پیغمبر اسلام سلام کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ رسول کی بیٹی پر یہ ظلم و ستم کیا گیا، بلکہ مولا کائنات پر بھی ظلم و ستم کیا گیا، اس طرح سے کہ ظالموں نے آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور ڈال کر اس طرح سے کھینچا ہے کہ ایک طرف سے ظالم کھینچ رہا ہے، پیچھے سے شہزادی کونین ہے کہ جو آپ کے پٹکے میں ہاتھ دے کر اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں اور فرماتی ہیں خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مسجد النبوی کی دیوار قد آدم تک بلند ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا اور قنفذ نے ایسا وار کیا آپ کے داہنے ہاتھ کے اوپر، ایسا وار کیا کہ جب تک آپ زندہ رہیں کبھی اپنے داہنے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکیں، ہمیشہ بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی رہی۔ یہیں پر ظلم و ستم کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ اتنا ظلم کیا گیا کہ مولا کائنات کے بعد، شہزادی کونین کے بعد امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی۔ وہ جنازہ جو قبرستان جا رہا تھا اسے روک دیا گیا، اور یہیں پر ظلم کی انتہا نہیں ہوئی بلکہ آخر میں
آپ کے چھوٹے نواسے مظلوم کربلا پر تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک دو پہر میں 72 جنازے گھر سے نکلے، کبھی اکبر کا جنازہ ہے، کبھی قاسم کا جنازہ، کبھی علی اکبر ہیں، کبھی اون محمد ہیں۔ جنازوں کو پامال کیا گیا۔ صرف یہیں پر ظلم و ستم کی انتہا نہیں کی گئی، بلکہ بعد شہادت امام حسین آپ کی بہن زینب ام کلثوم کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا۔ منادی آواز دے رہا تھا، تماشا دیکھنے والوں آؤ اور آ کر تماشا دیکھو، یہ رسول کی نواسیاں ہیں کہ جو بھی مقنعو چادر پھرائی جا رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسعلم الذین ظلموا ایام ما تحسن۔ یا حسین